اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں، اس کے سبق نمبر 14A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ عصر اور گرامر میں فعل مضارع کے جو رہ گئے افعال ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تو سورہ عصر کا پہلے ریسائٹیشن یا تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، تعارف لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف لیتے ہیں۔ یہ ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا اور 4 خصوصیات بیان کی گئی۔ ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری کے لیے، جن میں ہے عقیدہ اور عمل صالح، اور بقیہ 2 جو ہیں وہ معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں، جو کیا ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ تو سورت شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے والعصر۔ واو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا واو کا مطلب ہے اور، تو واو کے اور بھی بہت سارے مفہوم ہم پڑھیں گے۔ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے قسم کھانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جب بھی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوگا تو عام طور پہ یہ کسی اسم سے پہلے جب آئے گا اور بات شروع کرتے ہوئے جب بھی استعمال ہوگا تو اس وقت یہ قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے والفجر صبح کی قسم، پھر واللیل رات کی قسم، والنجم سورج ستارے کی قسم، والسماء آسمان کی قسم۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ یہ قسم کھا کے کچھ صورتیں جو ہیں وہ شروع کی ہیں۔ تو عصر جو ہے نا وہ کہتے ہیں زمانے کو، تو یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم عصر، ایک زمانے میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہم عصر تھے۔ تو والعصر سے مراد ہوا قسم ہے زمانے کی۔ اچھا، اب زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو وہ بڑی کوئی اہم بات ہوگی۔ تو زمانے کی قسم کھانے سے کا مقصد کیا ہے؟ زمانے کی قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ قسم جو ہے وہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے، یا جیسے جو موجود ہو، یعنی کہ جو اس چیز کے اوپر گواہی دے سکے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھانے کے بعد جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر گواہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں ہم اس کے اوپر۔ تو اسی طرح والعصر سے اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے، زمانے کی جو قسم کھائی ہے، وہ اس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کے اوپر زمانہ گواہ ہے۔ زمانے نے یہ چیز دیکھی ہے جو کہ آگے بتائی جا رہی ہے، اور آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ الفاظ دیکھیں، انا کا مطلب ہے بے شک، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ان اللہ مع الصابرین، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا انا، اور اس کا مطلب ہے بے شک۔ انا سے ملتے جلتے اور الفاظ ہم نے پڑھے، ہم نے ان پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہم نے ان پڑھا، ہم نے ان نہ پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم نے ان نہ پڑھا، ان اللہ مع الصابرین، اور ہم نے ان پڑھا انشاءاللہ۔ تو ان کا مطلب تھا اگر، ان کا مطلب ہے بے شک، اور ان اور ان دونوں کا مطلب ہے
کہ، ان اور انا کا مطلب ہے کہ، الانسان کا مطلب ہے تمام انسان. تو ال ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، ال کے بھی ہم نے دو مفہوم پڑھے ہیں. ایک ہم نے پڑھا ہے کہ جب کسی عام چیز کو خاص کرنا ہو تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم ال لگا دیتے ہیں تو وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتی ہے. اور ایک ہم نے پڑھا تھا جب تمام پوری جنس کی جب بات کی جا رہی ہو تو اس سے پہلے بھی ال لگتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا الشیطان، ہر قسم کا شیطان، یا الحمد، ہر قسم کی تعریف اور شکر. اسی طرح الانسان کا مطلب ہے تمام بنی نوع انسان. آگے ہے لفی خسر. لا کا مطلب ہے البتہ، اور فی کا مطلب ہے میں. تو اور خسر جو ہے نا وہ کہتے ہیں خسارے کو. اچھا، لا جو ہے نا یہ قرآن کریم میں ہمیں بہت ساری جگہوں پہ نظر آئے گا. ہم نے اس سے پہلے لا یلی ایک حرف بھی پڑھا ہے، تو وہاں پہ ہم نے اس کا مطلب پڑھا تھا کے لیے. تو ہم نے پڑھا الحمد للہ ہی، تو اس کا پورا ہم نے ٹیبل کیا تھا، لہم، لہو، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، تو اس کا ٹیبل کیا تھا. وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا مطلب اس کا کے لیے. تو قرآن کریم میں لا جو ہے نا وہ مختلف اس کے استعمالات ہیں، مختلف یوزز ہیں. لا یا لی جب کسی اسم کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کے لیے. ٹھیک ہے، جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا للہ یا لہو، تو یہاں پہ جب بھی اس کا مطلب ہوگا کے لیے. اچھا، لی جب کسی فعل کے ساتھ آئے گا تو اس وقت اس کا مطلب ہوگا تاکہ. جیسے ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا اور آگے ایک پورے سبق میں ہم یہ آیات پڑھیں گے، لیدبروا اور لیتذکرا. تو لی کا مطلب یہاں پہ ہے تاکہ وہ غور کریں یا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور لا جب حرف کے ساتھ آتا ہے، جیسے قد کے ساتھ جب آیا تو یہ بن جاتا ہے، اس کا مطلب بن جاتا ہے البتہ. ٹھیک ہے، یہ بھی تاکید، یہ تاکید کے لیے. تو ہم نے اسے لقد پڑھا، ہم نے قد تو پہلے بھی پڑھا تھا نا، البتہ صرف البتہ پڑھا تھا. لیکن جب قد ہم نے پڑھا تھا قد قامت الصلاۃ کا مطلب ہے کہ انڈیڈ نماز کھڑی ہوگی یا نماز کھڑی ہو چکی. لیکن جب قد کے ساتھ لا لگ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ البتہ تحقیق. تو یعنی کہ البتہ بھی ایک ایسی بات ہے جو کہ ہو چکی ہے، جس کے بارے میں شیورٹی ہے، اور اس شیورٹی کے اوپر مزید اضافہ کر دیا گیا. تو اسی طرح لافی کا مطلب ہے البتہ میں، یعنی کہ یہ بھی ایک تاکید کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا. تو حرف کے ساتھ جب بھی آپ کو لا نظر آئے گا تو وہ جو لا ہے یہ تاکید کے لیے ہو. اور خسر کا مطلب ہے خسارہ یا گھاٹا. تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں نقصان. تو نقصان ایک طرح کا نقصان جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور خسر یا خسارہ جو ہے وہ ایک اور تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے اپنا سرمایہ کسی کاروبار میں لگایا اور کچھ ٹائم میں نے اس کاروبار میں اس سرمایہ کو رہنے دیا، میں نے اس پہ محنت کی، اور 6 مہینے بعد یا سال بعد اس کاروبار سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو کیا ہوا کہ اپنے جو میرا سرمایہ تھا وہ مجھے اسی طرح واپس مل گیا، اور میں نے اس کے اوپر کچھ کمائی نہیں کی اپنی محنت کے عوض، یا اپنا جو ٹائم میں نے لگایا اس کے اوپر میں اس پہ کوئی کمائی نہیں کر سکا. تو یہ ہے نقصان. ٹھیک ہے، لیکن خسارہ کیا ہے؟ خسارہ یہ ہے کہ اگر وہ جو انیشل جو سرمایہ تھا وہ بھی اس میں ڈوب جائے، تو نہ صرف کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ اصل جو جمع پونجی تھی وہ بھی ضائع ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں خسارہ. تو یہ نقصان اور خسارے میں فرق ہے. تو یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا وہ خسارے کا لفظ استعمال ہوا. اگر ہم اس آیت پہ غور کریں، ان الانسان لفی خسر، تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس میں 4 چیزیں بتائی، تاکید کے لیے 4 چیزیں بتائی جا رہی ہیں. سب سے پہلے لفظ استعمال ہوا ان. ان کا کیا مطلب ہے؟
سب سے پہلے قسم کھائی گئی. تو والعصر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. تو جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کسی چیز کی قسم کھائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جو مضمون ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت کوئی اہم بات اور بہت کوئی پتے کی بات بتائی جا رہی. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا انا کا مطلب ہے بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے بے شک کا لفظ استعمال کیا اور یہ بتایا کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، مطلب اس بات میں جو آگے بیان کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں. پھر استعمال کیا الانسان. ال کا مطلب ہے تمام انسان، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک، جس وقت ہم مثال کے طور پہ آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ اگر ایک کلاس ہے، ایک جماعت ہے جس میں 50 بچے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے 45 بچے پاس ہو گئے اور 45 بچے فیل ہو گئے اور 5 بچے پاس ہو گئے. تو ٹیچر یہ نہیں کہے گا کہ سارے بچے پاس ہو گئے، بلکہ وہ یہ کہے گا سارے بچے فیل ہو گئے ہیں سوائے 5 بچوں کے. تو اس طرح جب اکثریت کسی نقصان میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمام انسان کا لفظ استعمال کیا کہ تمام بنی نوع انسانیت جو ہے نا وہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. اور خبر سے پہلے پھر دوبارہ ایک تاکید کے لیے لفظ استعمال کیا لا. تو یہ چوتھی تاکید ہوگی. تو اس طرح 4 دفعہ تاکید کرنے کے بعد آخر میں خبر دی کہ تمام انسان کہاں ہیں؟ خسارے میں ہیں، یعنی کہ ایسے نقصان میں ہیں جس میں وہ ان کا سب کچھ لٹ گیا. اب یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، یہ جب 4 چیزیں میں سنوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو مجھے نا فوراً بیدار ہو جانا چاہیے. میرا جو ضمیر ہے یا میرا جو نفس ہے اس کو جھنجھوڑ دیا جانا چاہیے کہ اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان جو ہے نا وہ ٹوٹل لاس میں ہے، ٹوٹل لاس. ٹھیک ہے، جب یہ 4 چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے، الا کا مطلب ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. تو جیسے ہی سوائے کا لفظ آئے نا تو پھر مجھے فوراً میرے جو ہے نا وہ ہمتن گوش، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ اچھا سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھائی، تاکید کی، اس کے ساتھ بے شک لگایا اور سارے کے سارے انسانوں کو خسارے میں بیان کر دیا. اب آ گیا سوائے کا لفظ. تو یہ جو سوائے ہے نا اس کا مطلب ہے یہ وہ چند لوگ ہیں، یہ وہ 5% یا 7%، 10%، 15% لوگ ہیں جو کہ اس خسارے میں نہیں ہیں. تو مجھے نا فوری طور پہ جاگ جانا چاہیے، مجھے الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں. اور پھر ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی حضرت عائشہ کی مثال. تو جیسے ہی ہمیں پتہ چلے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو کہ خسارے میں نہیں ہوں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے بجائے اس کو کہ اس کو ایز اے نیوز سنیں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو خسارے میں نہیں ہوں گے، او اچھا، واہ واہ، بڑی بات ہے، اس کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فوراً دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. تو آگے وہ لوگ کون کون سے ہیں؟ الذین، وہ جو آمنو، ایمان لائے. اب ہم نے پڑھا تھا فعلا فعلو، تو یہ ہے آمنا آمنو کا مطلب ہے وہ ایمان لائے. تو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ٹھیک ہے، الذین ہم نے پڑھا تھا صراط الذین میں، آمنو کا مطلب ہے وہ سب ایمان لائے. تو یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ایمان یا مومن، تو یہ ہمارے لیے اتنا مشکل یا سٹرینج نیا لفظ نہیں ہے. وَعَامِلُوا، وَعَامِلُوا کا کیا مطلب ہے؟ اور ان سب نے عمل کیا. ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا عاملہ اور عاملو کا مطلب ہے ان سب نے عمل کیا. تو اور ان سب نے عمل کیا کیا؟ صالحات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. صالحین ہم نے پڑھا تھا. تو صالحین کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ نیک لوگ. صالحات پہ اگر غور کریں تو صالحات جو ہے یہ
مؤنث ہے اور جمع ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اگر ہم یہ جو صالحات لفظ ہے اس کے اوپر غور کریں تو آخر میں الف تا آ رہا ہے، الف تے آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے. تو جمع کا واحد نکالیں گے تو یہ بنے گا صالحہ. اور ہم نے اس سے پہلے صالح کی مؤنث جو ہے وہ پڑھی تھی صالحہ. تو وہاں سے ہمیں یاد ہے کہ یہ صالح کا مطلب ہے نیک، اور صالح کا مطلب ہے وہ بھی نیک، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور وعامل الصالحات، اور نیک عمل کیے. ٹھیک ہے، یہ آگئی ہماری وہ جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ صالحات سے ہم بنائیں گے صالحہ. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صالحہ جو ہے نا یہ صالح کا مؤنث ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، جیسے ہی ہم یہ پڑھیں کہ یہ دو کیٹیگریز، دو کوالٹیز بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کی جو اس خسارے میں نہیں ہے، اس ٹوٹل لاس میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید سے بتایا ہے، اس ٹوٹل لاس سے کچھ لوگ بچ جائیں گے. اور وہ لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں عمل صالح نصیب فرما. اور پھر ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ جن چیزوں کو صالح اعمال کہا گیا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، نیکی کی تعلیم، پھر سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکہ نہ دینا، فریب نہ دینا، یہ سارے جو نیک اعمال اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن کریم میں، حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو ہم ان میں سے کتنے پہ عمل کرتے ہیں اور کتنوں میں اس کے خلاف کر رہے ہیں جو ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے. اور پھر پلان بنائیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. آخری ٹکڑا جی وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر. وتواصوا اس کا ترجمہ دیکھیں، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تین ہی لفظ ہیں، جو کہ تواصوا تو دو دفعہ استعمال ہوا. تواصوا کا مطلب ہے ایک دوسرے کو وصیت کی. اچھا، اب عربی جو ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. عربی میں ہم جب پڑھتے ہیں عالمہ تو اس کا مطلب ہے اس نے سیکھا. ٹھیک ہے، عالمہ اس نے جانا. تو علامہ کا مطلب ہے اس نے سکھایا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں علامہ، یہاں پہ ہماری پریزنٹیشن میں نا نیچے یہاں پہ کچھ کسی جگہ پہ علامہ لکھا ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ سکھائیے. یہ جو سلائیڈ ہے اس کو ہم سکھائیں ایک دوسرے کو. اور تعلمہ تیسرا لفظ ہے تعلمہ. تعلمہ کا مطلب ہے ایک دوسرے کو سکھانا. ٹھیک ہے، اگلی دفعہ جب تعلمہ آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں. اسی طرح ایک لفظ ہے دارسا. دارسا کا مطلب ہے پڑھا. ٹھیک ہے، اس نے پڑھا. دارسا اس نے پڑھا. درسا اس نے پڑھایا. تو جب بھی درمیان والا لفظ جو ہے اس کے اوپر تشدید آ جائے، کوئی بھی فعل ہو اور اس میں درمیان والے فعل پہ تشدید آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ خود نہیں پڑھا. مطلب جب وہ سادہ فعل تھا تو اس کا مطلب تھا پڑھا. ٹھیک ہے، عالمہ اس نے جانا. لیکن علامہ کا مطلب ہے اس نے سکھایا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح درسا کا مطلب ہے اس نے پڑھایا. اور تدارسا کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھایا. یعنی کہ دو لوگ ہیں اور ایک نے دوسرے کو پڑھایا، دوسرے نے پہلے کو پڑھایا. تو جب آپس میں مل کے ساتھیوں کے ساتھ جب مل کے پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تعلم. اور اسی طرح تدارسا کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھایا، یعنی کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں تو وہ تدارسا ہے. اسی طرح تدارسو کا مطلب ہوگا ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تو تدارسا کی جمع ہوگی تدارسو. اور اسی طرح ہے تواصو کا مطلب ہے ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. ٹھیک ہے، اس کا جو فعل ہے وہ ہے وصایا. تو اس سے وصایا سے یہ تواصو بنے گا جب، تو اس کا مطلب ہوگا ایک دوسرے کو وصیت کی. کس چیز کی وصیت کی؟ بالحق کی. یعنی بی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا سے یا کی، اور الحق حق. تو حق جو ہے وہ کہاں پہ؟ حق قرآن میں ہے اور سنت میں ہے. قرآن میں کس طرح حق بیان کیا ہے؟ قرآن میں ساری تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام جو حق یا ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن
کی صورت میں ہم تک پہنچا دی، اور اس میں ساری تفصیل ہے کہ انبیاء کرام نے کس طرح تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کیا. یعنی یہ جو قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت شعیب، ان ساروں کے جو واقعات بیان کیے گئے، حضرت ابراہیم، ان ساروں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ انہوں نے کس طرح حق کی وصیت کی اور کس طرح انہوں نے صبر کیا، اپنے جو ساتھی تھے ان کو صبر کی تلقین کی. تو گویا قرآن و سنت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں بھی یہ چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی اپنے ساتھیوں کو وصیت کی، حق ان کو سکھایا، حق ان کو بتایا، اور پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. تو گویا قرآن اور سنت میں اس کام کی، یہ جو دوسرا حصہ ہے کام کا، اس کام کی ٹریننگ ہے. اور اگر ہمیں قرآن ہی نہ سمجھ آئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا اور ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے. اور وتواصوا پھر دوبارہ آیا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبری، صبر کی. اب صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے ثابت قدمی، مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا. صبر جو ہے وہ نیکی پہ بھی کیا جاتا ہے، گناہوں سے بچنے پہ بھی صبر کیا جاتا ہے، اور مشکلات کا سامنا کرنے پہ بھی صبر کیا جاتا. تو مثال کے طور پہ نیکی پہ صبر کرنا کیا ہے؟ اگر ہم فجر کے لیے اپنا بستر چھوڑ کے سردیوں میں اٹھیں اور اٹھ کے وضو کر کے نماز کی تیاری کریں تو یہ نیکی پہ صبر کرنا ہے. گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی گناہ ہے، شیطان جو ہے وہ گناہوں کو خوشنما کر کے پیش کرتا ہے. تو جب وہ خوشنما چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور ہم اس سے بچیں، اس سے دور رہیں، تو یہ ہے گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا. اور مشکلات کا سامنا کرنے پہ صبر کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آئی، کوئی آزمائش آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی نقصان ہو گیا، اور اس نقصان کا سامنا کرنے پہ اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے صبر، اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یہ ہے مشکلات کا سامنا کرنے پہ صبر کرنا. تو اس آیت کریمہ کے اس حصے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو لوگ خسارے میں، تو تمام انسان اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں بتا دیا کہ سب کے سب خسارے میں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 کوالٹیز ہوں گی. اگر آپ دیکھیں درمیان میں تو یہ جو چاروں چیزیں ہیں، الا الذین آمنوا، آمنو کے بعد کہا وعاملوا الصالحات، وا کا مطلب ہے اور، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وتواصوا بالحق کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. تو یہ 4 کوالٹیز اکٹھی موجود ہوں گی، جس میں جن لوگوں میں یہ چاروں چیزیں اکٹھی موجود ہوں گی وہ لوگ جو ہے نا وہ اس خسارے سے بچیں گے. اب ہم اگر دیکھیں تو ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے عقیدہ، اپنا عقیدہ درست کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ، تو ایمان کے بارے میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں، رسولوں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں، اس کے علاوہ تقدیر کے اوپر ایمان لانا، یہ ایمان کے حصے ہیں. تو اس ساری چیز کا جو مجموعہ ہے اس کو کہیں گے ایمان. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ایمان. پھر عامل صالح اعمال کون کون سے ہیں؟ صالح اعمال سے مراد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے اور اپنی تعلیمات میں بتائے، وہ سارے اعمال کرنا اور برے اعمال سے بچنا، یہ عمل صالح ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ہے تواسی بالحق، اور چوتھی چیز ہے تواسی بالصبر. اب تواسی بالحق اور تواسی بالصبر اکیلے بندہ خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے لازمی ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کے ان کو حق کی تلقین کریں، اور دوسروں کو اس کے ساتھ مل کے ان کو صبر کی وصیت کریں، صبر کی تلقین کریں. تو یہ جو ایک ہمارے اندر ایک ہمارے جو معاشرے میں ایک کنسیپٹ ہے کہ جو انسان کسی دوسرے سے کسی قسم کا لین دین نہیں رکھتا وہ اللہ کا ولی ہے، تو یہ غلط تصور ہے. قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق
اسلام کے اندر ایک اجتماعیت کا تصور ہے. اسی اجتماعیت کی وجہ سے ہم بہت ساری عبادتیں اجتماع کے طور پہ کرتے ہیں، جیسے حج ہے، عمرہ ہے، یا جیسے نماز، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. تو یہ اجتماعیت کا تصور ہے قرآن کریم میں. اچھا، اب تواصی بالحق کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ظاہر ہے ہمیں دوسرا کوئی بندہ چاہیے، کوئی پارٹنر چاہیے جس کو ہم حق کی وصیت کر سکیں، جس کو ہم صبر کی وصیت کر سکیں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک کوئی ساتھی چن لینا. وہ ساتھی آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ساتھی آپ کے دوستوں میں ہو سکتا ہے، وہ ساتھی اس کلاس میں ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. اور امپورٹنٹ بات جو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ او نہیں کہا، یعنی کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوگی تو وہ کامیاب ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وا. تو آمنو و عامل الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تو یہ چاروں کوالٹیز اکٹھی موجود ہوں گی تو وہ لوگ جو ہوں گے نا وہ صرف خسارے سے بچیں گے. ٹھیک ہے، تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس صورت کو پڑھیں، اور کوشش کریں کہ جب اگلی دفعہ ہم نماز میں اس صورت کی تلاوت کریں تو یہ سارے اسباق جو ہم نے آج پڑھے یہ سارے ہمارے ذہن میں آئیں اور ہم ان کے اوپر پھر اپنی زندگی میں بھی عمل کریں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. تو سورہ عصر کا خلاصہ کیا ہوا؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہم نے سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھی جو کہ شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے. سورہ ناس میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے خاص طور پہ پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ فلق میں جادو، اندھیرا اور حسد کرنے والے سے پناہ مانگی گئی ہے. اس سے پہلے ہم نے سورہ اخلاص پڑھی تھی. سورہ اخلاص کا خلاصہ تھا عقیدے کو خالص کرنے والی صورت، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہوئی ہے. سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ سیدھے رستے کی طرف ہدایت کی دعا. تو اس طرح آج کا ہمارا جو قرآن کا لیسن تھا وہ ختم ہوا. اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد پڑھیں گے گرامر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے قرآن سمجھیے سبق نمبر 14 بی، جس میں ہم گرامر سیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس میں. تو آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم فعل مضارع سیکھیں گے، کچھ افعال جو باقی رہ گئے تھے گروپ 3 اور گروپ 4 کے. گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں. ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. ہم نے پڑھا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. آج کل ہم فعل پڑھ رہے ہیں. فعل میں ہم نے یہ دیکھا کہ 3 حرفی ہوتے ہیں فعل: فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. اس کے بعد ہم نے پڑھا فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ہم نے پڑھا فعل ماضی جو ہو گیا، اور اس کے بارے میں ہم نے ٹیبل پڑھا تھا: فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھ رہے تھے مضارع، اور مضارع میں ہم نے پڑھا تھا یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. اور فعل امر جو ہے وہ بھی ہم نے نہیں پڑھا. اچھا، اب ہم نے کیا ایک اور چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ 4 گروپس ہیں افعال کے. سب سے پہلا گروپ ہم نے پڑھا تھا فاتحہ. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے باقی جو 2 افعال اور پڑھے تھے وہ تھے فعلا اور جعلا. ٹھیک ہے، یہ آسان ہے. دوسرا گروپ تھا ناصرہ. ناصرہ کے گروپ میں جو ہم نے مزید افعال اور اس کے علاوہ جو اور افعال ہم نے پڑھے تھے وہ ہیں خلق، عبدا اور ذکر. تیسرا گروپ ہم نے پڑھا تھا داربا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں ہم نے اس کورس میں صرف ایک ہی فعل پڑھنا ہے، وہ ہے داربا ہی. اور چوتھا جو تھا وہ سامیہ، عالمہ اور عاملہ. اس کے لیے ایک نمونک ہم نے آپ کی بک کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے. نمونک کیا ہے کہ قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی داربا، اس لیے سن لو سامیہ.
अच्छा, माजी में हमने देखा था कि पहले 3 ग्रुप्स फातहा, नासरा, दाराबा में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये टेबल बिल्कुल उसी तरह चलता है जिस तरह इससे पहले चल रहा था। लेकिन साथ ही हमने जब आखिरी जो ग्रुप था उसमें हमने ये देखा सामिया में ऐन कलमे के नीचे जेर थी। तो हमने वहां पे ये देखा कि जो ऐन कलमे के नीचे जेर है सामिया, वो फिर इसी तरह आगे चलती है, सामिया, सामीऊ, समेता, समेतु, समे तुम, समेना। ठीक है, वो जेर उसी तरह आगे चलती जाए। तो जो पहले 3 ग्रुप्स हैं वो माजी में बिल्कुल सेम है, आखिरी ग्रुप में डिफरेंस है। लेकिन मुजारे में हमने लास्ट टाइम देखा था कि मुजारे में फातहा का मुजारे बनता है यफ्ताहू। ठीक है, लेकिन नसरा का बनता है यनसुरु। तो फर्क जो है ना, जो दूसरा ग्रुप है उसका पहले ग्रुप से जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है कि ऐन कलमे के ऊपर पेश है मुजारे में। ठीक है, माजी में सेम था लेकिन मुजारे में नासरा यनसुरु के ऊपर पेश है। और ये क्यों है पेश? ये सिर्फ इसलिए है कि पढ़ने में आसान है। यनसरू पढ़ने में अरबों को मुश्किल लगा, उन्होंने कहा ये इसको हम यनसुरु पढ़ेंगे, बस दैट्स इट। और कोई बात नहीं है इसमें, कोई कोई समझने वाली बात नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। यनसुरु का मतलब है उस वो मदद करता है, यफ्ताहू का मतलब है वो खोलता है। तो मतलब बिल्कुल सेम है, मतलब में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ पेश होने से क्या हुआ कि ग्रुप चेंज हो गया। तो नासरा का जो ग्रुप है उसमें मुजारे के ऊपर ऐन कलमे में हमें पेश नजर आएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दाराबा में ऐन कलमे के नीचे जेर है। जो तीसरा ग्रुप है दाराबा, उसमें और पहले ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में जो डिफरेंस है वो है ऐन कलमे के नीचे जेर। तो जैसे यनसुरु, यनसुरूना, तनसुरु, उन अनसुरु, तनसुरूना, ननसुरु, ये पेश उसी तरह चलती रही थी जिस तरह यहाँ पे जेर चलती रही, यहाँ पे पेश चलती रही, इसी तरह यहाँ पे जेर जो है ये इसी तरह कंटिन्यू चलती रहेगी। और सामिया चूंकि माजी में ही डिफरेंट हो चुका है, सामिया में मुजारे में कोई डिफरेंस नहीं है, मुजारे बिल्कुल उसी तरह है। यफ्ताहू, जिस तरह यफ्ताहू है इसी तरह यहाँ पे मुजारे है यसमाऊ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम शुरू करते हैं जी दाराबा। तो दाराबा का जो माजी था वो क्या था? दाराबा उसने मारा, दारबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरब तुम आप सब ने मारा, दरब ना हम सब ने मारा। अब हम जब मुजारे पढ़ेंगे तो हमने क्या करना है? ऐन कलमे के नीचे जेर पढ़नी है। तो हम यद राबू भी नहीं पढ़ेंगे, यद रूबू भी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यद रिबू, वो मारता है या वो मारेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था मुजारे में दोनों मफहूम हो सकते हैं, मारता है भी हो सकता है या मारेगा भी हो सकता है। तो यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूं, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं। ठीक है, आप लोग अपने माइक्स ऑन करें तो फिर हम सारे मिल के पढ़ते हैं। एक दफा मैं फिर दोबारा इसको खुद से पढ़ता हूँ। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूं, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं। ठीक है, आसान है। चले मेरे साथ पढ़ें। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना मारता है, वो सब मारते हैं, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम सब मारते हैं। नदरिबू हम सब मारते हैं। तो वही सेम पैटर्न है जिस तरह हमने पढ़ा था, यफ़अलू यफ़अलूना, तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलूना नफ़अलू। सिर्फ जो फर्क है वो क्या है? ऐन कलमे के नीचे जेर है। ठीक है, तो उसके अलावा और कोई फर्क नहीं। और ये जेर जो है ये इसी तरह बस चलती जा रही है, बाकी उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेरे साथ पढ़े, यदरिबू यदरिबूना, तदरिबू अदरिबू, तदरिबूना नदरिबू, तदरिबूना नदरिबू, यदरिबू यदरिबूना, तदरिबू अदरिबू, तदरिबू अदरिबू,
تدربون ندربو. نضرب. الحمدللہ. جب بول چال میں لیتے ہیں تو مارنا چونکہ اچھی چیز نہیں ہے تو ہم اس کو نفی کے ساتھ پڑھیں گے. حل یدربو کیا وہ مارتا ہے؟ لا یدرب. لا یدربو. تو یدربو کو جواب یدربو سے. حل یدربونا کیا وہ سب مارتے ہیں؟ لا یدرب. لا یدربونا وہ سب نہیں مارتے. اب آپس میں جب ہم بات کریں گے تو لفظ چینج ہوگا. حل تدربو کیا آپ مارتے ہیں؟ لا تضرب. لا ادربو میں نہیں مارتا ہوں. حل تدربونا کیا آپ سب مارتے ہیں؟ لا نضرب. لا ندربو ہم سب نہیں مارتے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تنوین جو ہے وہ ڈبل پیش بھی ہو سکتی ہے، ڈبل زبر بھی ہو سکتی ہے، اور تیسری ڈبل زیر بھی ہو سکتی ہے. اگر ڈبل پیش ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ کام کرنے والا ہے یہ. جیسے حل یدربو حامدن کا مطلب ہے کیا حامد مارتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن حل یدربو حامدن کا مطلب ہے کیا وہ مارتا ہے حامد کو. ٹھیک ہے، یہ ڈفرنس میرا آئی ہوپ کہ ساروں کو کلیئر ہے، کیونکہ یہ تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. تو اگر ہم حامدن لفظ کے آخر میں، اس جملے کے آخر میں لگائیں تو یہ بنے گا حل یدربو حامدن کیا وہ حامد کو مارتا ہے. لا یدرب. لا یدربو حامدن. حل یدربون حامدن لا یضرب. لا یدربون. حل تدربو حامدن لا اضرب. لا ادرب. حل تدربون حامدن لا تضرب. لا ندربو حامدن. تو باقی جو الفاظ ہیں وہ اسی طرح ہی رہیں گے. حامدن جو ہے وہ آخر میں اسی طرح چلتا رہے گا. الحمدللہ. تیسرا گروپ ہمارا ختم ہو گیا. تیسرا گروپ چھوٹا سا تھا. چوتھا گروپ ہے سامیہ. سامیہ جو ہے وہ آسان ہے. اس میں جو تبدیلی تھی یا جو ڈفرنس تھا وہ ماضی میں ہمیں نظر آ چکا، مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں. تو ہم نے ماضی کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا. اب ہم پڑھیں گے مضارع. مضارع بالکل اسی طرح ہے جس طرح یفعلو ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو جس طرح یفعلو ہے اسی طرح ہے یسمعو. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سب سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. تو بالکل ویسے ہی جیسے فعلا کا یفعلو تھا نا، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. تو اسی طرح جس طرح یفعلو تھا یسمعو، یفعلونا تھا یسمعونا، تفعلو تھا تسمعو، افعلو تھا اسمعو، تفعلونا تھا تسمعونا، اور نفعلو تھا نسمعو. تو میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، سنیں اور پھر میرے ساتھ پڑھیں. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سب سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سب سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. یسمعو یسمعونا، تسمعو اسمعو، تسمعونا نسمعو، یسمعو یسمعونا، تسمعو اسمعو، تسمعونا نسمعو. الحمدللہ. تو ماذا ہم نے پہلے پڑھا تھا، ماذا کا مطلب تھا کیا. تو ماذا یسمعو کا مطلب ہے وہ کیا سنتا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ قرآن سنا جا رہا ہے، یعنی کہ قرآن کے اوپر اثر پڑ رہا ہے نا اس فعل کا، تو کیا کریں گے ہم؟ قرآن کہیں گے، قرآن نو نہیں کہیں گے، القرآن نو نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے یسمع القرآن وہ سنتا ہے قرآن. تو ماذا یسمعو، ماذا یسمعون، یسمعون القرآن. یہ یسمعو کا جواب یسمعو سے، یسمعون کا یسمعون. ماذا تسمعو آپ کیا سنتے ہیں؟ اسمع القرآن میں قرآن سنتا ہوں.
ماذا تسمعون، آپ سب کیا سنتے ہیں؟ ماؤل نسمع قرآن القرآن نسمع القرآن، ہم سب قرآن سنتے ہیں۔ اچھا آگے ہے جی عالمہ۔ تو عالمہ کا ہم نے جو پہلے پڑھا تھا، عالمہ، عالمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، یہ سارا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب کیا بنے گا؟ اب بنے گا یفعلو کے پیٹرن پہ یا یسمعو کے پیٹرن پہ۔ یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلمو آپ جانتے ہیں، عالمو میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلمو ہم سب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ پڑھیں، یعلمو وہ جانتا ہے، یعلم یعلمون وہ سب جانتے ہیں، یعلمون تعلمو آپ جانتے ہیں، عالم ہم جانتے ہیں، عالمو میں جانتا ہوں، عالم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، نعلمو ہم سب جانتے ہیں۔ عالم ہم سب جانتے ہیں، یعلمو یعلمون، عالم یعلم تعلمون تعلمو عالمو، عالم عالم تعلمون نعلمو، تعلمون یعلمو یعلمون، یعلم یعلم تعلمو عالمو، عالم عالم تعلمون نعلمو۔ تعلمون الحمدللہ۔ اور آخری جو ہے وہ ہے عاملہ۔ عاملہ کا ہم نے پڑھا تھا، عاملہ وہ عمل، اس نے عمل کیا، عاملو عملتا، عملتو، عملتم، عملنا۔ آج ہم نے پڑھا عامل الصالحات، عامل الصالحات۔ تو اس کی جو مضارع کیسے بنے گی؟ یفعلو کے پیٹرن پہ ہے یا یسمعو کے پیٹرن پہ کہیں تو یہ بنے گی یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آسان ہے، میرے ساتھ پڑھیں، یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعمل وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، عملو میں عمل کرتا ہوں، عملو میں عمل کرتا ہوں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں، یعملو یعملون، تعملو عملو، تعملو عملو، تعملون نعملو، تعملون یعملو یعملون، یعملو تعملو عملو، تعملون نعملو۔ تعملون الحمدللہ۔ چلیں جی، ساتواں ہوم ورک، آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ ساتواں ہوم ورک۔ ساتواں ہوم ورک کیا ہے؟ ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں۔ اچھا، ہم میں سے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز میں ایک ہی صورت بار بار پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے انا اعطیناک الکوثر ہر صورت میں ہر رکعت میں پڑھنے کی، اور کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے قل هو اللہ احد ہر رکعت میں پڑھنے کی۔ تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ مختلف صورتوں کو پڑھیں گے تو اس کا زیادہ ایفیکٹ ہوگا، تو آپ کی نماز جو ہے اس میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی۔ تو وہی الفاظ پڑھنے کی بجائے نئے الفاظ پڑھیں گے۔ جب نئے الفاظ پڑھیں گے تو ان کے مختلف تراجم ہوں گے، مختلف ان کے اندر میننگز ہوں گے، اور ان کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اس کا ایفیکٹ اثر ہوگا ہمارے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو خاص طور پر ان صورتوں کو پڑھیں جن کے میں نہیں آپ کو یاد ہوں، اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ تلاوت سے خوشی ہوگی، نماز میں آپ کی توجہ زیادہ ہوگی، الفاظ معنی کا اعادہ ہوگا، اور حافظہ آپ کا پختہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ، سبق نمبر 14 کے اختتام پر ہم نے 174 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن کریم میں 36,556 دفعہ آئے ہیں۔ قرآن کریم میں ٹوٹل 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں دوست،
پڑھنے کے، دو سننے کے، دو تلاوت کے، دو پڑھنے کے، ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور ایک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں اور ٹیچر بنیے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو دوسروں کو سکھائیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔